افلاس سے مار دیا ہے، قوم کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں نا، سب سے بنیادی بات، کسی نے پوچھا ہمارے قائد سے کہ اسلام کیا دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام بنیادی ضرورتیں ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ اب اس سے جامع اسلام کی تشریح کیا ہو سکتی ہے کہ بنیادی ضرورتوں کو ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی آٹے کا ضرورت مند ہے تو اس کے دروازے تک پہنچاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اسلام کی معیشت یہ ہے، لیکن بدل دیا تو نے رخ مشرق کو اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ آج ہوا یہ کہ سب کچھ کھا کر آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے یا ادھار کے بدلے ہم سے IMF نے سب کچھ لکھوا لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب قومیں انسان بستے ہیں تو وہاں ادھار لیے بھی جاتے ہیں، دیے بھی جاتے ہیں۔ ہر مارکیٹ، بازار، گلی کوچہ، ملک، سرحد، سلطنت، براعظم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے ادھار لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ تم نے غیرت بھی رکھ دی، قوم بھی گروی رکھ دی، سارا کچھ رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ جناب ہم معیشت کے بڑے چیمپئن ہیں، ہم پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی معیشت ویسے کر دیا ہے، عالمی سطح پر یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بیچ چکے ہیں۔ اسلام دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر مسجد نبی میں کیا دعا کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حکمرانی کو عیاشی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمران خوشحال ہو تو اس کی رعایا بدحال ہوتی ہے، جس کا حکمران خوشحال ہو اس کی رعایا بدحال ہوتی ہے، اور جس کا حکمران مفلس ہو، تنگ دست ہو، اس کی رعایا خوشحال ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک ساتھی نے رات کو ہی بات سنائی کہ ہمارے قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کا ایک پرانا ساتھی دوست ملا کچھ عرصے کے بعد، اس نے دیکھا کہ وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر بڑے کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ کی چہرے کی ہڈیاں چہرے کی یہ واضح ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ تجھے کیا ہوا؟ جب سے تو حکمران بنا ہے میں نے آج تجھے دیکھا ہے تو بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یوں دیکھ رہا ہے میری رعایا دیکھ صحت مند ہو گئی ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور چیزیں نہیں مانگی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، یہ نہایت مشکل کام ہے، قوم کو سنبھالنا اور اس کے سارے معاملات پہ نظر رکھنا اور پھر اس کو آگے لے کر چلنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ، صحابہ موجود ہوں گے، تابعین موجود ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا یا سارے اپنی اپنی جو دل کی آرزو ہے نا، تمنا ہے، اس کو دعا کی صورت میں اللہ سے مانگو۔ کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں اتنا خرچ کروں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں، مسکینوں کو دوں، یتیموں کو دوں، ناداروں کو دوں۔ کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں۔ کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی اولاد دے کہ میں تیرے دین کے اوپر ان کو دین پڑھاؤں، عالم بناؤں، اس کو ان کو دین کے اوپر چلاؤں۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ جب سب مانگ چکے تو انہوں نے کہا اے عمر آپ بھی تو دعا مانگیے جو آپ کے دل کی تمنا ہے۔ تو حضرت عمر نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی یہ دعائے عمر ہے اور تمنائے عمر ہے، دعائے عمر ہے اور ساتھ میں تمنائے عمر ہے کہ عمر کی تمنا یہ ہے کہ مجھے زندگی نہ دے نبی، مجھے کچھ نہ دے، مجھے ایک سعید بن عامر الجمحی جیسا گورنر دے دے۔ اور وہ سعید بن عامر الجمحی کا جیسا گورنر کیا ہے؟ دیکھیں جی باتیں تو ہمارے پاس بابا جی والی ہیں، ہم نے دورا کے آپ کو کوئی سنانی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نئی بات لے کر آئیں گے تو بابا جی کو باپ ہی بند کر گئے ہیں جس میں کوئی نئی بات ہو، ساری باتیں وہ سنا گئے ہیں۔ ہم نے تو بس وہ کہتے ہیں دہرائی کروانی، ریویژن کروانی ہے، اسی کو دوبارہ آپ کو یاد کرانا ہے۔ اور وہی پھول دیکھیں جی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی باتیں ایسے ہیں اور وہ باتیں ہی ایسے ہیں کہ جس زبان سے ہو کر نکلے ہیں انہیں جب بیان کی جائے گی نئی خوشبو نکلے گی۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی وہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں غریبوں کی، حمص کے غریبوں کی لسٹ منگوائی تو سب سے اوپر ایک نام لکھا ہوا پایا، اس کے اوپر لکھا تھا سعید بن عامر۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ سعید بن عامر وہی ہے جو ہمارا گورنر حمص ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہی ہے جس کو آپ نے گورنر لگایا ہے حمص کا، یہ سعید بن عامر الجمحی ہے۔ پھر آپ کی کچھ شکایات مدینہ پاک میں پہنچی، وہ سارا آپ نے واقعہ سنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں
وہ لشکر دیتے. حضرت عمر بہت کچھ مانگ سکتے تھے, سارا کچھ, لیکن بندہ مانگا, دیانتدار مانگا, اور وہ مانگا جس کو اپنے سے زیادہ اپنی قوم اور اپنے عہدے کی جو حیثیت ہے اور حساسیت ہے اس کا پاس تھا. یہ ہے اسلام. اور حضرت عمر کے دور میں ہی جب ایران فتح ہوا تو بعض روایتیں ہیں, مختلف روایتیں ہیں, اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سعد بن وقاص نے مال غنیمت بھیجا نا, تو ساتھ میں ایک لسٹ بھی بھیجی. اس میں لسٹ بھی تھی کہ یہ آپ کے یہ ہیں, یہ گھوڑے ہیں, یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جب ان کو لاؤ مسجد نبی میں رکھتے جاؤ. جب مال غنیمت آتا گیا آتا گیا آتا گیا, آخر میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی سوئیاں بھی ہیں, یہ جو سوئی نہیں ہوتی, سوئی لکھا ہوا تھا اتنی سوئیاں بھی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یار سارا مال غنیمت آ گیا ہے, یہ سوئیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو ایک صحابی نے یا ایک مجاہد نے اپنی جیب سے نکال کر وہ پیکٹ دیا کہ حضور یہ سوئیاں بھی آپ کی مال غنیمت میں ہیں. یہ جب دیانتداری کا یہ معاملہ ہوگا نا, تب اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بدترین حاکم وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے, لیکن بہترین حاکم تو وہ ہوگا نا جس کی وجہ سے اس کی رعایا میں عدل ہو, اس کی رعایا میں دیانتداری ہو, اور اس کی رعایا میں سارے معاملات ٹھیک ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو, اوپر تو ہے ہی گند نا, ہم کب چاہیں گے؟ بحیثیت قوم, بحیثیت ملت, کب تک؟ 70 سال ہو گئے ہم نے حضور کے دین کے ساتھ بغاوت کی. کس لیے کی؟ کہ جی ہمیں روٹی مل جائے. کس لیے کی؟ جی ہمیں جناب ترقی مل جائے. کس لیے کی؟ جی ہمیں جناب کھانا پانی اور ٹھیک ساری عیاشی کے سامان میسر ہو جائیں, ہماری روٹی ٹھیک ہو جائے, ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے. 70 سال سے کیا ایک بھی چیز تمہارے پاس نہیں؟ پانی پوری قوم کے لیے صاف پینے کے لیے نہیں ہے. میرے خیال سے 20% یا 18% یا 28% سے اوپر لوگ پانی صاف نہیں پیتے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں 28% سے اوپر اگر لوگ پانی صاف نہیں پیتے. آٹے کا یہ حال ہے کہ لائنوں میں لگ کر خریدنا پڑتا ہے. چینی کا یہ حال ہے کہ لائنوں میں لگ کر خریدنی پڑتی ہے. پیٹرول کا یہ حال ہے کہ وہ پمپوں سے غائب ہے. جناب دواؤں کا یہ حال ہے کہ اب لوگ علاج کرانے کی بجائے موت کی آرزو کرنے لگے ہیں. تو کیا ہم نے کچھ پایا حضور کے دین کو مکمل کر کے؟ کیا وہ اتنا ہی مشکل ہو گیا؟ دین تو سب سے پہلے دیتا ہی روٹی ہے. وہ پہلے معاشی مسائل حل کرتا ہے. ہاں آزماتا ضرور ہے, باقی کھجورے لگی ہو تو غزوہ تبوک کی طرف لے جاتا ہے, آزماتا ضرور ہے, لیکن اس کے بدلے میں پھر 2 سپر پاوروں کی طاقتیں اور دولتیں قدموں میں رکھ دیتا ہے. آزماتا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں. پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھی جب بے سر و سامانی کے عالم میں گجرانوالہ تک گئے, مشکلات ضرور تھی لیکن بھوک سے تو نہیں کوئی مرا. یہ تو نہیں تھا کہ ان کے تن پہ کپڑے نہیں تھے. سب کچھ دیتا ہے اسلام. اسلام کے نام پر اگر صدیوں بعد, یار دیکھو آج ہم صدیوں بعد نماز پڑھتے ہیں تو سکون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو روحانیت اور سارا کچھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ درود پاک پڑھتے ہیں تو سارا کچھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو سارا کچھ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اس اسلام کے نظام میں وہ برکت نہیں ہوگی, وہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ صدیوں بعد نماز پڑھی جائے تو سکون اور راحت ہو, اور جناب ایک دفعہ انسان کی روح کا غسل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا حضور کا نظام آ جائے گا تو کیا معاشرے کی ساری باقیات اور خرافات کا غسل نہیں ہوگا؟ ہم کس طور پہ, ہم اس تک تو ہیں کہ جی نماز بھی پڑھیں گے, سجدہ بھی دیں گے, رکوع بھی کریں گے, جناب روزہ بھی رکھیں گے, سارا کچھ رہیں گے, لیکن اس نظام کی طرف نہیں جائیں گے جو نظام ہماری دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت بھی سنوار سکتا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے نا, تو فی الدنیا حسنہ کے لیے اسلام کا نظام ضروری ہے, اور وہ نظام جس کو ہمارے بابا جی کہتے ہیں حضور کے دین کو تخت پر لانا, وہ نظام ضروری ہے. اس کے بغیر تو ہم معاشرے میں جو مرضی کرتے رہے. دیکھیں جی ہم حاکم نہیں ہیں, بالکل ہم حاکم نہیں ہیں, لیکن جب سے ہم پر بابا جی ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں تو سوچ تو آتی ہے, باتیں تو آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ کے سامنے وہ ایک دیہاتی آیا تو اس نے دیکھا آپ گھی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو اس نے فوراً جلدی کھانا شروع کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے کبھی گھی نہیں دیکھا؟ اس نے کہا جی بڑی دیر ہو گئی, کبھی نہیں, اب بہت مدت بعد کھایا ہے. تو حضرت عمر نے ہٹا دیا. پھر آپ نے زیتون کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا, تو جب پیٹ سے آوازیں آئیں, صاف ظاہر ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا تو جو مرضی آوازیں نکال, جب تک میری رعایا کے ہر فرد کو دیسی گھی میسر نہیں ہو سکتا عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا. دیکھیں جی ہم حضرت عمر تو نہیں ہیں, لیکن یہ باتیں تو آتی ہیں کہ جب ہم بھی کوئی نوالا لینے لگتے ہیں, ذمہ دار ہے نا, کوئی نوالا لینے لگتے ہیں تو
سوچ آتی ہے کیا ہماری قوم اور ہمارے جناب رہنے والے ساتھیوں کو کیا یہ کھانا میسر ہے، تو کھانا یہاں ضرور رکھتا ہے کیا جن کو منتخب کر کر آپ اس قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری لے کر آئے ہو، کیا ان کے ماتھے پر بھی شکن ہے؟ اگر ضمیر زندہ ہو تو ایک سانس لینا بھی مشکل ہے، اور اگر مر جائے تو پھر تو جو مرضی ہوتا رہے نا۔ اگر زندہ ہو تو دیکھیں جی، پڑھنے کے بعد دیکھیں ہماری باتیں اور ہماری چیزیں تو وہ نہیں حیثیت رکھتی نا جو ان کے گھر کی گواہی ہے کہ ہم نے خود مطلب قرضوں کے بعد وہ کچھ ہم سے لکھوا دیا گیا ہے کہ جس کے بعد ہمارا بچہ کچھ نہیں۔ یاد کیوں نہیں بچا؟ تم نے کیا کیا؟ وہ قرضے گئے کدھر؟ وہ قرضے لاکھوں لیٹر یومیہ تمہارے پروٹوکولوں میں خرچ ہو گئے، اور کدھر گئے؟ سب سے پہلے اسلام تو سب سے پہلے آ کر جو حکمران ہے اس کے تو لے لیتے، ہر چیز کھو کے بیت المال میں جمع کرواتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلنے دیتا ہے۔ تو ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کہتا ہے نا، بیکاریوں ریانیوں میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت، یہ فتوحات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اچھا وہ جو ہمارا سارا دن اور 5 سال سے 10 سال سے کوئی 50 سال سے کوئی 30 سال سے جنہوں نے پوری قوم کا لہو پیا ہے، وہ رات کو آ کر جناب وہ ٹاک شوز میں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ معیشت ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے، جناب آپ کی ملک اس سے جا رہا ہوتا ہے، آپ کے ملک کو جناب سب سے بڑا خطرہ ان چیزوں سے ہے کہ وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی طرف جا رہا ہے، اپنی نظریاتی بنیادوں کی طرف جا رہا ہے۔ ملک کو ان باتوں سے خطرہ نہیں ہے، ملک کو تم لوگوں سے خطرہ ہے۔ وہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ کوئی بھی ہو، تم ان سب سے خطرہ ہے ملک کو، کیونکہ تم نے ملک کو لوٹ کر کھایا ہے، اور شام کو تم ہی قوم کو آ کے بھاشن دیتے ہو کہ یہ کر لیں گے۔ قوم اب دھوکہ کھانے والی نہیں ہے، کیونکہ قوم کو ان کا قائد ایک سبق پڑھا کر کے آیا کہ انہیں جانا میں ان کی نماز بھی ہے، ان کا روزہ بھی ہے، ان کا جہاد بھی ہے، ان کا حج بھی ہے، ان کا کلمہ بھی ہے، ان کے اخلاق بھی ہیں، ان کے اخبار بھی ہیں، ان کا نظام بھی ہے۔ انہیں جانا نہ رکھا گیا سے کام، مطلب ساری چیزیں وہ جو ان کے نظام کے خلاف ہیں، جو ان کی عادات کے خلاف ہیں، جو ان کے اخلاق کے خلاف ہیں، جو ان کے اطوار کے خلاف ہیں، جو ان کے خلاف ہیں، نہ رکھا گیا سے کام۔ ان سب غیروں سے ہمارا کوئی کام نہیں، للہ الحمد۔ ہاں یہ خالی نہیں کہ یار سارا کچھ وہ ہمارا حلیہ بھی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن جب نظام کی باری آئے تو ہم لیٹ جائیں، جب نظام کی باری آئے تو ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یار جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، خیر ہے روٹی تو مل رہی ہے، تمہیں غلط فہمی ہے کہ روٹی مل رہی ہے، اتنی تو یار وہ کیا کہتے ہیں صومالیہ کے جو بالکل کمزور ترین ملک ہے وہ بھی تم سے بہتر روٹی کھاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ لوگوں کا بحران ہے وہاں پہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہے، لیکن یار ایسی حالات تو نہیں ہے کہ تم قرضوں تھلے پوری دبا کے نہ اپنی غیرت بچی، نہ قوم کی غیرت بچی، نہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار، نہ کسی سے کوئی آنکھیں دکھانے کے لیے تیار، صرف ایک سفیر کا مسئلہ ہے تو تم پوری قوم پر گولیاں چلاؤ اور اپنی ہی قوم کو مارو۔ ایک سفیر کو ملک بدل کرنے پر تم جناب درجنوں حضور کے غلام شہید کر دو، یہ تو کوئی دنیا کی بات نہیں ہے۔ یہ تو بدترین سے بدترین قوم بھی ایسے نہیں کر سکتی، وہ کتنی بھی مقروض ہو۔ وہ کہتے ہیں خود بھی بکے، اسلاف کی میراث بھی بیچی، سب کچھ بیچا، لیکن ہم باتیں جن کی سنا رہے ہیں، درس میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سارا نشی کیا تھے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس پر ظلم والا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی قیمت بھی خود ادا کرتا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، اس کی تفصیل آپ جتنی مرضی پڑھا لیں کہ پیدائشی پرچی سے لے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک ہر جگہ رشوت، کہ اپنے اوپر ظلم بھی ہے، یعنی کہ پرچہ بھی میرے خلاف کاٹا گیا ہے اور اس کی کاپی لینے کے لیے مجھے رشوت بھی دینی پڑتی ہے، یعنی کہ شہید بھی میرا ہوا ہے، قتل بھی میرا ہوا ہے، اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے
رپورٹ لینے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. یعنی دنیا کا ہر ظلم، ہر چیز بھی ہمارے خلاف، مظلوم بھی ہم، اور اس کی قیمت بھی خود ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق، اور ہمیں ان سبوں کا مجاہد بنائے جو دیانتدار ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں جی، ہم بات کر رہے ہیں، اب تو امتحان ہمارا اصل تب ہوگا جب ہاتھ میں سب کچھ ہوگا. نیک وہ نہیں جس تک کوئی چیز پہنچی نہیں تو وہ کہے کہ جی میں بڑا نیک ہوں. نیک تو وہ ہے جس کے پاس ہو تو وہ ادھر سائڈ میں رکھ دے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں لی ہے، ہم نے تو حضور کی دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ لی ہے، حضور کی امت کی خدمت کرنے کے لیے لی ہے. ہم یہاں سے نیکی اور پارسائی کے دعوے کرتے رہے کہ جناب، لیکن ہمارے پاس اگر 10 پہنچے تو ہم 10 لپیٹ لیں، 100 پہنچے، کسی کا مال پہنچے، کسی کے کپڑے پہنچے، کسی کی جائیداد پہنچے تو ہم وہیں لپیٹ کے رکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے دیانتدار تو ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چیزیں دے کر آزماتا ہے کہ تمہیں میں بڑی دوں گا، تم دیانتدار بنو گے یا نہیں بنو گے. تو آپ ہر جگہ اپنی سب سے پہلے اصول جو بھی ہے حضور کے دین کا، وہ دیانت ہے، عدالت ہے، عدل اور دیانت، یہ سب سے پہلا اصول ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. تو اب ہم نے دیانتدار رہنا ہے. آنکھوں کی بھی دیانت کر لی ہے، زبان کی بھی دیانت کر لی ہے، ہاتھوں کی بھی دیانت کر لی ہے، اپنے پورے جسم کی دیانت کر لی ہے، اپنے قول و فعل کی دیانت کر لی ہے. پھر ہم حضور کا دین تخت کے اوپر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی